بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو انسانوں اور جنوں کے اعمال کی سزا اور جزا کیسے میدان حشر کب اور کہاں قائم کیا جائے گا۔ کیا میدان حشر ہماری اسی دنیا میں موجود ہے؟ میدان حشر کے لیے لوگ ننگے قبروں سے کیوں اٹھائے جائیں گے؟ قبروں میں سب سے پہلے کس شخصیت کی قبر شک ہوگی؟ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سبھی سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں قیامت کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو سفید سرخی مائل زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی ٹکیا کی طرح ہوگی۔ اس پر کسی اور کے مکان وغیرہ کے نشان نہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جس دن زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور تمام لوگ اللہ وحدہ قہار کے روبرو پیش ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، زمین و آسمان میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے دن زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں لائی جائیں گی کہ وہ ایک نئی حیثیت میں سے نئے نظام کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، جب ماضی میں مادہ میں بہت سے تغیرات رونما ہوتے رہے یہاں تک کہ اس نے موجودہ زمین کی شکل اختیار کر لی، تو آئندہ اس کی ساخت میں تبدیلیوں کا رونما ہونا ہرگز بعید نہیں ہے، اور اس کائنات کا خالق یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ اس کی طبعی قوانین کو بدل دے۔ غرض یہ کہ قیامت کے دن موجودہ دنیا ایک نئی دنیا سے بدل دی جائے جس کے زمان و مکان بالکل مختلف ہوں گے، اور اس وقت لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہو جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کو نئی دنیا سے بدل دینے پر قادر ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے زمین پہ تبدیلی کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین میں اس دن کوئی بلندی یا پستی نہیں رہے گی۔ سب پہاڑ زمین بوس کر دیے جائیں گے اور سب کھڈے بھر دیے جائیں گے۔ اس طرح سطح زمین ہموار اور پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور سب سے اہم تبدیلی یہ ہوگی کہ سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو خشک کر دیا جائے گا، جیسا کہ سمندر کی سطح کا رقبہ خشکی کے رقبے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس طرح موجودہ زمین سے اس وقت کی تبدیل شدہ زمین کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی، اور وہ زمین بالکل ہموار ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے بدل دیے جانے کے وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پر۔ عمرو بن میمون حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفید زمین ہوگی، گویا وہ چاندی ہے، اس میں کوئی حرام خون نہیں بہایا جائے گا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا۔ ناظرین کرام، اب بات کرتے ہیں کہ موجودہ زمین کے لحاظ سے زمین کا وہ کون سا حصہ ہوگا جہاں محشر برپا کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، موجودہ زمین کے لحاظ سے ارض محشر کا خطہ سرزمین شام ہوگا۔ امام احمد نے مسند اور حاکم نے مستدرک میں حدیث بیان کی ہے کہ تم اس طرف پیدل سوار اور منہ کے بل گھسیٹتے اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا۔ صحیح الجامع الصغیر میں علامہ البانی نے مسند احمد سے حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شام حشر و نشر کی سرزمین ہے۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جس دن زمین کھینچ یعنی بچھا دی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے ابن جریر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو چمڑے کی طرح زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، پھر کسی آدمی کے لیے 2 قدم کے رکھنے سے زیادہ جگہ نہ ہوگی، پھر سب سے پہلے مجھے پکارا جائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بیت المقدس کے متعلق کچھ بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اٹھائے جانے اور جمع کیے جانے کا علاقہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی باندھی حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھ پر زمانے کی گردش ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ عراق چلی جاؤں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام کیوں نہیں چلی جاتی ہو؟ وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے۔
مذکورہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر شام کے علاقے میں قائم ہوگا، نہ کہ میدان عرفات میں۔ اس لیے بیت المقدس کے علاقے سے مراد پورا علاقہ شام لیا جاتا ہے، جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت سے واضح ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، معلوم ہونا چاہیے کہ احادیث مبارکہ میں جس خطۂ ارضی کو شام کہا گیا ہے، اس کی جغرافیائی سرحدیں اس مملکت سے بہت وسیع ہیں، جس کو آج کل دنیا ملک شام کے نام سے جانتی ہے۔ آج سے پہلے شام کے نام سے موجودہ خطہ ارضی میں فلسطین، اسرائیل، موجودہ شام، اردن، لبنان، سائپرس اور ترکی کا ایک صوبہ بھی شامل تھا۔ البتہ اس کا تعین نہیں ہے کہ علاقہ شام کے کس مقام پر میدان محشر قائم ہوگا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میدان محشر میں سب لوگ ننگے اکٹھے کیے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان محشر کی طرف لایا جائے گا۔ وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے اس دن تھے کہ جب ان کو ان کی ماؤں نے جنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں گے تو پھر تو وہ ایک دوسرے کو ننگے دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاملہ اس بات سے کہیں زیادہ سخت اور اہم ہوگا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو ننگے دیکھنے لگیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اس طرح ہم دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہماری جانب سے وعدہ ہے اور بے شک ہم اسے کرنے والے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑا پہنایا جائے گا، پھر میرے اصحاب کو دائیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، لیکن کچھ کو بائیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا یہ تو میرے اصحاب ہیں، لیکن مجھے بتایا جائے گا کہ جب آپ ان سے جدا ہوئے تو اسی وقت انہوں نے کفر اختیار کیا۔ میں اس وقت کہوں گا کہ جو عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، مگر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان کا نگہبان ہے، اور تو ہر چیز پر نگہبان ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس سے لوگ ٹھیک اپنی شکل و صورت میں اسی طرح پیدا ہوں گے جس طرح دانے سے کھیتی اور گٹھلی سے کھجور پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنی قبروں سے برہنہ پاؤں، برہنہ جسم اور غیر مختون حالت میں اس طرح نکلیں گے کہ گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں یا بکھرے ہوئے پتنگے، اور وہ راہ محشر سے نا واقف نہ ہوں گے، بلکہ اپنی منزل کے بارے میں آگاہ ہوں گے، اور قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے لیے جال کی طرف دوڑتا ہے۔ ناظرین، روز محشر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام زمین میں تشریف لائیں گے۔ ابھی کوئی بھی اپنی قبر سے باہر نہیں آیا ہوگا۔ ان کے پاس براق اور پوشاک اور تاج ہوگا جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لائیں گے، لیکن اس دن کی ہولناکی سے ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ انہیں معلوم نہ ہو سکے گا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ زمین سے پوچھیں گے تو زمین کہے گی، میں خود گھبراہٹ میں ہوں، مجھ سے نہ پوچھو، مجھے اب یہ خبر نہیں کہ میرے اندر کیا ہے اور کون ہے اور کہاں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشرق و مغرب کا کونا کونا چھان ڈالیں گے، لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکے گا۔ اچانک دیکھیں گے کہ خواب گاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انوار چمک رہے ہیں۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزار مبارک سے باہر رونق افروز ہیں۔ چنانچہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پہلا وہ ہوں کہ جس سے زمین پھٹے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اے جبرائیل علیہ السلام، میری امت کا کیا حال ہے؟ وہ عرض کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ زمین سے باہر ہیں اور وہ ابھی زمین میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوشاک پہنے، تاج سر پر زیب فرمائے اور براق پر سوار ہوں، کمر شفاعت باندھ کر میدان حشر میں تشریف لے چلیے، امت بھی آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان حشر میں پہنچتے ہی سر بسجود ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، پھر حق تعالیٰ سے ندا آئے گی،
اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کا دن خدمت یعنی عبادت کا نہیں بلکہ عطا و نعمت کا دن ہے، سجود کا دن نہیں، سخا وجود کا دن ہے۔ سر اٹھائیں اے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شفاعت کا صحرا تیرے گلے میں ہے۔ تو کہتا جا، میں چھوڑتا جاؤں، اس لیے کہ آپ نے دنیا میں وہ کر دکھلایا جو میں نے کہا۔ آج ہم آپ کو وہی دیں گے جو آپ چاہیں گے، تجھے تیرا رب وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے خاص فضل سے قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔